बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नमाज फजर अदा की और अपने लश्कर को यलगार का हुक्म दिया। हरावल दस्ते की कयादत खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी कर रहा था। कल्ब में उसका सालार अब्दुल्ला कुरैशी था और उसके दोनों छोटे भाई मलिक आदिल और तकीउद्दीन उमर फौज के सबसे पिछले दस्ते में शामिल थे। आमतौर पर सारी दुनिया में जंग का ये रिवायती तरीका राइज है कि अगर कोई बादशाह या हुक्मरान मार्का आराई में शरीक होता है तो वो अपने आप को लश्कर के कल्ब में रखता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कसदन फौज के हरावल दस्ते में शामिल हुआ था ताकि उसके सिपाहियों के हौसले बुलंद रहें और वो दुश्मन से नबर्द आजमा होते वक्त उस सूरत हाल को नजर में रखें कि उनका अमीर सबसे आगे यानी मौत के मुंह में है। फिर जब घोड़ों के सुमों से उठने वाले गुबार ने आसमान को धुंधला कर दिया तो वाली मौसल सैफुद्दीन के सर से ताकत का खुमार उतर गया और उसे यकीन आ गया कि वाली मिस्र के तेवर खतरनाक हैं। फिर हल्ब और मौसल का मुश्तरका लश्कर जंग के नकारे बजाता हुआ बड़ी धूमधाम से आगे बढ़ा, यहां तक कि बैतुल सराब के करीब दोनों फौजें आपस में मुतसादम हो गईं। तकरीबन 2 घंटे तक सैफुद्दीन के लश्कर ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुख्तसर फौज का जमकर मुकाबला किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मौसली और हल्बी सिपाहियों की सांसें फूलने लगी और भारी तलवारें चलाते हुए बाजू सुस्त पड़ने लगे। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि सैफुद्दीन की तरह उसके सिपाहियों की अक्सरियत भी ऐश परस्त और शराब नौश थी। वो लोग जंगी मशकों और जिस्मानी वर्जिशों से जी चुराते थे। नतीजतन वो थोड़ी ही देर में थक गए और फिर जाने बचाने के लिए मैदान जंग से फरार हो गए। अपने सिपाहियों की यह हालत देखकर सैफुद्दीन और उसके उमरा भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला करने की बजाय मैदान कारजार से भाग खड़े हुए। उस अफरा तफरी और बदहवासी के आलम में हजारों मौसली और हल्बी सिपाही इस तरह गिरफ्तार कर लिए गए जैसे वो फौजी ना हो, अपने रेवड़ से भटकी हुई भेड़ बकरियां हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पुरजोश सिपाही दूर तक ताकुब करके सैफुद्दीन के मगरूर फौजियों को कत्ल कर देना चाहते थे, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का सख्ती से यह हुक्म था कि भागने वालों का पीछा ना किया जाए। आखिर वो भी हमारे कलमा गो भाई हैं, बदकिस्मती से अपने जालिम हुक्मरानों के फरेब में आ गए हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी हक़ ताला की किबरियाई बयान करते हुए फातिहाना हैसियत से हमा के किले में दाखिल हुआ। वाली मिस्र के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे इतनी आसानी के साथ और एक बड़ी खूनरेजी के बगैर 20,000 के लश्कर पर गलबा हासिल हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले अस्तबल पर कब्जा किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों आला नस्ल के घोड़े उसके हाथ आए। शमशीरों, नेजों, खंजरों और तीर कमानों का भी एक बड़ा जखीरा किले में मौजूद था, वो भी वाली मिस्र के तसर्रुफ में आ गया। फिर किले के मुहाफिजों की मदद से वो खजाना भी तलाश कर लिया गया जो तय खानों में महफूज था। उसी तलाश के दौरान वो कमरे भी खोले गए जहां शराब से लबरेज बिलोरी सुराहियां मौजूद थी। शराब का इतना बड़ा जखीरा देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ देर के लिए हैरत ज़दा रह गया। उसने वाली मौसल सैफुद्दीन की ऐश परस्तियों के वाकयात तो बहुत सुने थे, मगर वो उन किस्सों को मुबालगा आमेज अफसाने समझता था। वाली मिस्र को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे वली सिफत हुक्मरान का हकीकी भतीजा इस कदर बदकार भी हो सकता है। फिर उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के अजियत और कर्ब में मजीद इजाफा हो गया जब उसने देखा कि किले में सैकड़ों खूबसूरत रकासाएं और मुतरिबाएं मौजूद थी। हमा का किला क्या था, एक ओबाश हाकिम का इशरत कदा था। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी हमा के सब्जाजार की तरफ गया तो एक और मंजर देखकर हैरान रह गया। सब्जाजार में सैकड़ों पिंजरे रखे हुए थे जिनके अंदर बुलबुलें, फाख्ताएं, कुमरियां, तोते और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बंद थे। उन मासूम परिंदों को कैद की हालत में देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत तरस आया। वो बेताबाना आगे बढ़ा और एक एक करके तमाम पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। फिर उस वक्त तक सब्जाजार में खड़ा रहा जब तक तमाम परिंदे अपने पिंजरों से निकलकर दरख्तों की शाखों पर नहीं बैठ गए। फिर कुछ देर तक सब्जाजार की फिजाओं में आजाद परिंदों की चहचहाहटों का शोर सुनाई देता रहा। यह मंजर देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई थी और वाली मिस्र को यूं महसूस हुआ जैसे तवील कैद से रिहाई पाने वाले परिंदे उसको दुआएं दे रहे हों।
پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پر شراب کی تمام سراہیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی تھے، جن میں سارنگیاں اور بربت وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر خارا شگاف سے شراب کی تمام سراہیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے، جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگو، میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنے حریف سے زیادہ جانباز و شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھی۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے بھی یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان و رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالی نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناہموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زندان کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی حرام موت ہوگی؟ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں کانپنے لگی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کے عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا کہ وہ جانور پالا کرے اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سر فہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو اس نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے منبج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔
پھر بھی والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں، تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست منبج سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان ایک بدکار اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو معصیت کی دلدل میں اتار لیا۔ منبج سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا اور اس نے رکت آمیز لہجے میں اپنی شکست و رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس شام بھیجا اور اسے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے گا تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گمشتگین نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھی، جس کے نتیجے میں باطنیوں کے اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بہت سے جانبازوں کی قربانیاں دی تھی۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگی تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے، اس لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں صلیبی تو سلطان ملک صالح کی مدد کو نہیں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور ایڈیسا پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ ان سپاہیوں کو نئی ہدایات دینے جاتا تھا جو منجنیقے چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگ باری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے اور وہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجنیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور فدائی خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت خود پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا، مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیش کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ صلاح الدین کے ایک جان نثار سیف الدین باز کوچ نے آگے بڑھ کر اس حشیش کا کام تمام کر دیا۔
صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرا حشیش خنجر لے کر والی مصر پر جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر حشیش نے اس کی پیشانی پر خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کے اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیش دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیش کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیش خنجر بکف بڑھا، مگر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو نے قتل کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے، مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر والی مصر کے رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین ایوبی بے ہوش ہو جاتا، مگر جب کئی گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوری طور پر طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا، جس کی پیشانی پر حشیش کے خنجر کا زخم آیا تھا۔ طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خنجر زہر آلود تھا۔ طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے۔ کیا تمہارے پاس اس زہر کا تریاک نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دافع زہر دوائیں پلائی گئی اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد انتقال کر گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غم زدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدم خور حشیشان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیش کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیش کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیش کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک بھی پہنچا دیا تھا، اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سما تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لہجہ با لہجہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اطباء مایوس ہو چکے تھے اور تمام امراء بدحواس تھے۔ آدم خور حشیش کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سالاروں اور امیروں کو بھی اس خدشے میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں تھی، بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت کرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا،
मगर मैं ये राज नहीं जानता कि तेरे यहां मेरी कितनी सांसों का शुमार बाकी रह गया है। अगर मेरे नसीब में कुछ सांसें बाकी हैं तो वो इस मुजाहिद को बख्श दे जो मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला है। ऐ मसीहाए हकीकी, इसके जिस्म में सरायत कर जाने वाले जहर के तमाम असराते बद को जायल फरमा दे और इसे उस मकसद अजीम की तकमील तक जिंदा रख जिसके लिए ये मुजाहिद जान तोड़ कोशिशें कर रहा है। ये कहकर इमाम शरफुद्दीन झुके और उन्होंने अपने होंठ सलाहुद्दीन अयूबी के जख्म पर रख दिए जो हशीश के खंजर के वार से उसके रुखसार पर उभरा था। इमाम शरफुद्दीन कुछ देर तक उसी हालत में रहे, फिर वो सीधे हुए और उन्होंने अपना दस्ते मुबारक वाली मिस्र के सर पर रखते हुए दुआया लहजे में फरमाया, ऐ मर्दे मुजाहिद, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। उसके बाद इमाम शरफुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे से निकलकर चले गए। थोड़ी ही देर बाद वाली मिस्र के खेमे में मौजूद तमाम अमीरों और सालारों ने यह नाकाबिले यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा कि कई दिन से बेहोश सलाहुद्दीन अयूबी अचानक उठकर बैठ गया है। चेहरे की तमाम सूजन गायब है और जख्म का निशान भी मौजूद नहीं है। अभी अभी शेख शरफुद्दीन तशरीफ लाए थे, वो कहां है? सलाहुद्दीन अयूबी ने पुरजोश और मुस्तरिब लहजे में उमरा को मुखातिब करते हुए कहा। वाली मिस्र का सवाल सुनकर तमाम उमरा को शदीद हैरत हुई। फिर सलाहुद्दीन अयूबी के छोटे भाई मलिक आदिल ने हैरत ज़दा लहजे में मुअद्दबाना अर्ज किया, शेख मोहतरम यहां कहां? वो तो मिस्र में है। सलाहुद्दीन अयूबी बहुत देर तक उमरा के सामने अपनी बात पर इसरार करता रहा कि इमाम शरफुद्दीन ना सिर्फ खेमे में तशरीफ लाए थे बल्कि हजरत शेख ने उसके सर पर हाथ रखकर बहुत सी दुआएं भी दी थी। उस मौजू पर बहुत देर तक वाली मिस्र और उमरा के दरमियान गुफ्तगू होती रही। आखिर एक अमीर ने जो इमाम शरफुद्दीन के आरिफाना मकाम से किसी कदर वाकिफ था, यह कहकर सलाहुद्दीन अयूबी और दूसरे सालारों को कायल कर दिया कि वो इमाम साहब का रूहानी सफर था जो उन्होंने मिस्र से अड़ीसा तक किया था और उन्हीं की दुआओं के असर से ये मोहलिक जख्म चंद लम्हों में मुंदमिल हुआ था, वरना बड़े बड़े तबीब तो इस जहर का तिर्याक तलाश करने में नाकाम हो चुके थे। ये सोचते ही सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में आंसू आ गए। खेमे में मौजूद तमाम सालारों और अमीरों की आंखें भी भीग गई थी कि हजरत शेख की दुआओं से वाली मिस्र को शिफा हासिल हुई थी।